وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آج بات کروں گا ان کی مبارک آنکھوں کی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی تھیں۔ ان میں ایسا لگتا تھا جیسے قدرتی طور پر سرما لگا ہوا ہے، یعنی سرما لگایا نہیں مگر لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آنکھوں کی سفیدی میں بہت باریک باریک سرخ ڈورے تھے جن کو علامات نبوت میں شمار کیا گیا ہے۔ پلکیں نہایت خوشنما اور دراز تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند فرمانے سے پہلے اپنی آنکھوں میں اسمد سرما لگایا کرتے تھے۔ الف سے میم دال اسمد، یہ سرخ رنگ کا سرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتے تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک تمہارے سب سرموں سے بہترین سرما اسمد ہے، وہ آنکھ کو روشن کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اسمد سرما ضرور لگایا کرو کیونکہ وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں بالعموم مکہ مکرمہ میں یہ ملتا ہے، پتھر کی شکل لوگ پسوا لیتے ہیں، سرخ رنگ کا یہ سرما ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں، آپ کی خوبیوں میں یہ بھی تھا کہ آپ بہت ہی شرم و حیا والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا معجزہ، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے، جس طرح قریب دیکھتے تھے اسی طرح دور دیکھتے تھے، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ اور میں سچ کہوں، سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے تھے انہی آنکھوں سے خالق کا دیدار بھی کرتے تھے۔ بخاری شریف میں اور مسلم میں حدیث پاک موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرا منہ میرا رخ صرف قبلے کی طرف دیکھتے ہو، اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع اور نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے، اور بے شک میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع ایک حرکت کا نام ہے، ہم اتنا جھکیں کہ ہمارے سر اور پشت کا لیول جو سطح ہے وہ ایک ہو جائے، نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں جو فرض ہے، وہ ایک حالت ہے۔ خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام کہ میرے اندر اللہ کے لیے عاجزی کتنی ہے، میرے اندر اللہ کے لیے زاری گریہ اور وہ خشوع کی کیفیت جس کو کہا جاتا ہے وہ کتنی ہے، وہ دل کی حالت ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ ظاہری حرکت پوشیدہ ہے نہ دل کی کیفیت پوشیدہ ہے، تو ان آنکھوں کی برکت کا اندازہ کیجئے کہ وہ ظاہر بھی دیکھتی ہیں باطن بھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بے شک میں اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ میں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔ یہ خصائص کبریٰ میں، زرقانی میں، یہ دلائل النبوت میں احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان، ان کا معجزہ، انسانی آنکھ ہم ایک پردہ آ جائے نہیں دیکھ سکتے، مگر شب براءت کے حوالے سے حدیث میں ہے، جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سر اٹھائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے آنکھ اٹھائی، سر اٹھا کے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جنت کتنی دور ہے؟ زمین سے کوئی تندرست آدمی پیدل چلے 8000 سال کا فاصلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں زمین پر بیٹھے نگاہ اٹھا رہے ہیں اور جنت کو دیکھ رہے ہیں، اس کے دروازے دیکھ رہے ہیں، ان کا کھلا ہونا بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی عطا اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ آپ شاید گواہ کا لفظ کہیں گے۔ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جو موجود ہو کر دیکھے یا سنے اسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی نورانی طور پر حاضر و ناظر بنایا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیکھ رہے۔ قرآن پڑھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تر، عربی گرامر لغت سے واقف جانیں گے کہ یہ استفہام انکاری کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ اس کا مطلب کہ تم نے دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا مطلب؟ جو لوگ سامنے تھے وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور آپ نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ، مسلم شریف میں حدیث کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، یہ بھی مسلم شریف میں حدیث، فرمایا ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، یعنی ایسا کر دیا جیسے ہتھیلی، اس طرح اللہ نے میرے لیے سمیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے ساری دنیا اور اس کے مشرقوں کو اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ کنارے، یہ اللہ کی کائنات ہے، ہمارے لیے ایک مشرق ہے، موسموں کے حوالے سے، زمین کے اور دوسرے پہلوؤں کے حوالے سے کتنے مشرق ہیں کتنے مغرب، فرمایا میں نے سب کو دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کے پردے حجابات اٹھا دیے، تو میں دنیا اور جو کچھ بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں کأنما انظر الی کفی ھذہ، جس طرح اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کمال ان آنکھوں میں رب تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آج کی سائنس
جتنا اور زیادہ ترقی کرتی جا رہی ہے وہ اس اسلام کی ان باتوں کو ثابت کرتی جا رہی ہے۔ میں یوں کہوں کہ سائنس مسلمان ہوتی جا رہی ہے، یعنی اس میں اسلام کی حقانیت واضح ہو رہی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے قیامت کے دن، اور میں اس کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں ابھی سے یہاں سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ اندازہ کیجئے اس آنکھ کی برکات کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بخاری میں ہے، فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہونے والی ہو مگر میں نے اس کو اس مقام پر دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت کو بھی اور دوزخ کو بھی۔ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جنت 7 آسمانوں کے اوپر، دوزخ 7 زمینوں کے نیچے، مگر آقا کو اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ عطا فرمائی، اس آنکھ میں وہ نور عطا فرمایا، وہ معجزہ کہ وہ جنت بھی دیکھ رہے ہیں اور دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جنگ موطا، یہ ایک جنگ ہوئی ملک شام میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو بھیجا تھا، آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے جا رہے ہیں کہ وہاں میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے، کس کے ہاتھ میں علم ہے، کون کس طرح شہید ہوا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو اور آپ کا بیان جاری۔ دری اسنا یعنی بتاتے بتاتے اچانک آپ مسکرائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور آپ ابھی تو آنسو بہہ رہے تھے، اچانک آپ مسکرائے ہیں، اس کا سبب کیا ہوا؟ تو فرمایا، میں اپنے دوستوں کے قتل ہو جانے پر غمگین تھا، لیکن میں اب انہیں جنت میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر خوشی سے مسکرایا ہوں۔ اندازہ کیجئے جنگ کا حال۔ ابھی آپ اور بھی سن لیں۔ حضرت یعلا بن منبہ جنگ موطا کی خبر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ واقعات سنائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تم کو بتاؤں یا تم مجھے بتاؤ گے؟ انہوں نے عرض کی، حضور آپ ہی فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہوا تھا بالکل ویسا ہی ان کے سامنے اس طرح بیان کیا جیسے دیکھ کر پوری، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کمنٹری، اس طرح وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یعلا سن کر کہتے ہیں، رب تعالیٰ کی قسم، آپ کے بیان میں اور وہاں ہونے والے واقعات میں کوئی بھی فرق نہیں، اسی طرح ہوا جس طرح آپ نے بیان فرمایا۔ یہ کمال ان کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، ان کی آنکھوں کا یہ معجزہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی میں، ابن ماجہ، مشکات میں حدیث پاک موجود، فرمایا انی آرا ما لا ترون، بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا کیا دکھاتا ہے، ان کی کیا شان ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف میں حدیث موجود، رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے عزت و جلال والے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا،
وہ سر کی آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کمال بھی دیا کہ وہ رب تعالیٰ کو بھی دیکھتے ہیں۔ طبرانی میں روایت موجود، فرمایا رآ ربہ عز وجل مرتین، میں نے اپنے رب تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ ان کی مبارک آنکھوں کی شان کیا تھی۔ اب یہاں ایک بات سناؤں گا، تفسیر نعیمی میں بھی یہ درج ہے، موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی، اللہ کو دیکھنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صفاتی تجلی، فلما تجلی ربہ للجبل، قرآن میں ہے، پہاڑ پر اپنی تجلی، کیونکہ رب اس میں صفت ہے، صفاتی تجلی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اس سے ان کی آنکھوں میں کتنی برکت آ گئی تھی، رات کا اندھیرا، چھوٹی سی چیونٹی گہرے رنگ کی ہوتی ہے، آپ اس کو سیاہ کہیں، ڈارک براؤن کہیں، گہرے رنگ کی، کسی گہرے رنگ کے پتھر پر دور چلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیروں میں اس چھوٹی سی گہرے رنگ کی چیونٹی کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ صفاتی تجلی دیکھنے سے انہیں یہ کمال حاصل تھا، تو جس ہستی نے خود رب تعالیٰ کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں کتنا کمال ہوگا، ذرا اس کا اندازہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان آنکھوں کی برکات کتنی تھی، کہاں کہاں کس کس طرح اس کا اظہار ہوا، اس کے حوالے سے کتابوں میں ایک تفصیل موجود ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز، جس کو تفسیر عزیزی کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے ہر دین والے کو، دیندار کو جانتے ہیں، اس کے دین کو جانتے ہیں، اس کا دین کس درجے میں ہے، اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، کون سا حجاب اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق و نفاق کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شان دی ہے کہ وہ باخبر ہیں، دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستی جو اس بر عظیم میں جنہوں نے حدیث شریف کا علم پھیلایا، اور یہ صاحب حضوری عالم جنہیں روزانہ بلا ناغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے وہ کمال رکھتے ہیں کہ مخلوقات ان سے پوشیدہ نہیں، وہ امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، روحانی نورانی طور پر۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اولیاء میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو، اور بخاری شریف میں اللہ کا فرمان موجود، جو کوئی میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ تو پیاروں کی آنکھ میں جب اتنے جلوے، تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی اللہ نے ان کو کتنی شان، کتنا نور اور کیا کچھ عطا کیا ہوگا، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے دوسروں کو ملا، چنانچہ امام سیوطی نے جامع کبیر میں، طبری میں اور ابو نعیم نے یہ روایتیں کی ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کو مثنوی میں بیان کرتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زید تم نے صبح کس حال میں کی، یعنی جب صبح ہوئی تم اٹھے تو تمہارا کیا حال تھا؟ تو وہ کہتے ہیں من ببینم عرش را با عرشیاں گفت خلقاں چوں ببیند آسماں، کہ مخلوق تو دیکھتی ہے تو بادل نظر آتے ہیں، آسمان نظر آتے ہیں، مگر آپ کی برکت سے میرا صبح یہ حال تھا کہ میں عرش الہی کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا تھا۔ یہ صحابی کا بیان، اس سے اندازہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی امت کو کیا کیا شان۔ اچھا پھر خبریں، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ کہاں کہاں کیا کیا جتنی بھی احادیث ہم تک پہنچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، جنت کی خبریں، قیامت کی خبریں، اللہ تعالی غیب الغیب ہیں، ما غاب عن الحواس، ہمارے حواس سے جو پوشیدہ اس کو غیب کہتے ہیں، وہ خبریں دے رہے ہیں۔ تو ان کی آنکھوں میں اتنی برکت وہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور ہم تو نظر کرم کے طالب ہیں کہ ہم پر کرم کی ایک نظر ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار۔ یہ معجزات کا بیان آپ نے آج آنکھوں کا ذکر سنا، اب آئندہ نشست میں مزید آپ کے سامنے معجزات کا ذکر کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔